السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سوال جواب شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے اور آپ اور چچا کتنے ہیں؟ جواب، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے اور چچا نوح ہے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے چچا کون کون ہیں؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس ہیں۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی ہیں اور کون کون ہیں؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 ہیں: امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، ارضی۔ سوال، عطا نبوت کے وقت آپ کی عمر شریف کیا تھی؟ جواب، عطا نبوت کے وقت آپ کی عمر شریف 40 برس 1 دن کی تھی۔ سوال، کیا شروع ہی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم کر دیا گیا تھا؟ جواب، شروع میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ آپ کے ذات کے لیے کام میں قرأت وغیرہ تھی۔ سوال، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اسلام کن لوگوں میں شروع کیا؟ جواب، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اور ان شخصوں میں شروع کیا جن پر آپ کو اعتماد تھا یا فراست کے ذریعے ان پر خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے۔ سوال، سب سے پہلے آپ کی دعوت اسلام سے اسلام و ایمان لانے والے کون کون تھے؟ جواب، سب سے پہلے آپ سے دعوت اسلام لانے والی عورت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں زید بن حارث تھے۔ سوال، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت اسلام اور نصیحت سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہ کون کون تھے؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق کے دعوت اسلام اور نصیحت سے 5 آدمیوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن وقاص، حضرت زید بن عوام، طلحہ بن عبداللہ۔ آپ ان کو ان حضرات کی خدمت میں لائے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ سوال، خواجہ ابو طالب کی گفتگو کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا تم ہی خدائے ذوالجلال میں معمور من اللہ ہو۔ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب رکھ دیں تاکہ میں ان احکام کی تبلیغ چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو خدا کی توحید کو غلبہ ہوگا، بت پرستی فنا ہوگی اور احکام الہی جاری ہوں گا، یا میں نہ رہوں گا اور ہلاک کر دیا جاؤں گا۔ اور اس کو کہنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ اٹھ کر وہاں سے چلے۔ سوال، خواجہ ابو طالب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کیا اثر ہوا؟ جواب، خواجہ ابو طالب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بہت اثر ہوا۔ انہیں بلایا اور فرمایا کہ اے عزیز، اے میرے بھتیجے، جو تمہارا دل چاہے کہو اور کرو، میں کسی حالت میں تم کو دشمنوں کے سپرد نہ کروں گا۔ سوال، کفار نے 30 اجتماع میں ابو طالب سے کیا کہا؟ جواب، کفار نے 30 اجتماع میں یہ کہا کہ قریش میں سب سے زیادہ عقلمند جوان عمار بن ولید کو لائے اور ان کو ابو طالب کو دے کر ان کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا چاہا۔ سوال، خواجہ ابو طالب نے ان سے کیا کہا؟ جواب، خواجہ ابو طالب نے ان سے یہ کہا کہ یہ تو بدترین سودا ہے۔ تم اپنا لڑکا دیتے ہو کہ ہم اس کو اپنے پاس سے کھلائیں اور میرا لڑکا مانگتے ہو کہ تم اس کو قتل کرو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سوال،
موسم حج کے قریب آنے پر لوگوں میں نفرت پھیلانے کے لیے کفار نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواب: مکے آنے والے تمام راستوں پر اپنے آدمی بیٹھائے تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے انہیں دور ہی سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک سحر ہے۔ سیر کرنے کے لیے آئے انہیں دور ہی سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک سحر ہے جو اپنے کلام سے باپ بیٹی اور خاوند بیوی میں تفریق ڈال دیتا ہے، تم اس کے پاس نہ جاؤ۔ سوال: کفار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت پھیلانے کا کیا نتیجہ رہا؟ جواب: کفار کے مقصد کے بالکل خلاف رہا، بلکہ ان کا یہ طرز عمل تبلیغ کا کام کر گیا اور اس نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل بنا دیا۔ سوال: جب کفار تدبیروں میں ناکام رہا تو پھر انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواب: ہر قسم کی ایذاء رسانی شروع کی۔ سوال: جب ابو جہل پتھر سے آپ کا سر مبارک کچلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو پتھر ہاتھ سے کیوں گر جاتا ہے اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس کیوں آتا ہے؟ جواب: پتھر ابو جہل کی ہاتھ سے اس لیے گرتا ہے کہ ابو جہل نے ایک عجیب طرح کا اونٹ دیکھا جو منہ کھولے ہوئے اس کی طرف جھپٹتا قریب تھا کہ وہ اس کو کھا جائے گا۔ سوال: جب کفار قریش نے اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی طمع دلانے کے لیے بھیجا تو اس نے آ کر کیا کہا؟ جواب: عتبہ بن ربیعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس دعوت نبوت سے آپ کی غرض اگر مال جمع کرنا ہو تو ہم سب مل کر تمہارے واسطے اتنا مال جمع کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تم اہل مکے میں سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤ گے، اور اگر آپ کی غرض شرفت و سعادت ہے تو ہم سب آپ کی سعادت کو تسلیم کریں گے اور آپ کی مرضی کے خلاف کوئی شخص کوئی کام نہیں کرے گا، اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے تو ہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بنا سکتے ہیں، اور اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے تو یہ اس کا کلام لوگوں کو سناتے ہیں اور اس کی دفع کرنے سے عاجزی ہیں تو ہم آپ کے لیے طبیب تلاش کریں جو آپ کا علاج کرے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی بات سن کر کیا فرمایا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی بات سن کر قرآن کی چند آیت حامیم من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأکثرهم افلا یسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ سنائی۔ پھر فرمایا: عتبہ تم نے سن لیا، اب غور کرو کہ ہم اور تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ سوال: عتبہ نے کفار قریش میں آ کر کیا تبصرہ کیا؟ جواب: عتبہ نے اپنے قوم میں واپس آ کر کہا کہ خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم یہ وہ شعر نہیں، نہ نجومیوں کا کام ہے اور نہ سحر ہے۔ میری رائے ہے کہ تم سب اس کی ایذاء سے باز آ جاؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے واللہ اس کی شان عظیم ظاہر ہونے والی ہے۔ اے قریش اس کے پیچھے نہ پڑو، یہ کلام اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ شخص غالب رہا تو آپ کا غلبہ تمہارا غلبہ ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اور اگر مغلوب ہوا تو تمہارا مقصد حاصل ہوا۔ اگر کوئی پڑھنے میں بھول ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اور
ان کو قبول کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور نمازی بنائے، اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں۔